اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ ارے دیکھو دیکھو، نبی پھر سے آ گیا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ کہف کو پڑھے گا اسے دجال کے فتنے سے بچایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ۔ اس سورہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں، اور یہاں تک کہ ہر جمعہ ہر فرائیڈے کو ہم سورہ الکہف پڑھتے ہیں، پر ہمیں اس کا مطلب تک پتہ نہیں ہوتا۔ بھائی کیا آپ مسلمان ہیں؟ ہاں۔ کیا آپ کو سورہ کہف آتی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں آتی۔ اینڈ ڈونٹ وری، آج کے اس ویڈیو میں ہم سورہ کہف کو آسان طریقے سے سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ کہف کو سمجھنے سے پہلے ہمیں اس کے پیچھے کی کچھ سٹوریز کو سمجھنا پڑے گا کہ آخر یہ سورہ کب، کہاں اور کس سچویشن پر نازل ہوئی۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام اپنے پہلے دور میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا اسٹارٹ ہی کیے تھے، لیکن قریش کے لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ محمد ہمارے باپ دادا کے دین کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت مانگتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی میریکل دکھاؤ۔ محمد اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شک کر رہے تھے اور اسلام کا مذاق اڑا۔ ارے دیکھو دیکھو، نبی پھر سے آ گیا۔ ہم نے محمد سے سب سوال پوچھ لے مگر وہ یہی کہتا ہے کہ میں اللہ کا پیغام پہنچانے آیا ہوں۔ بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کہاں سے آ رہا ہے، تو اسی لیے قریش کے کچھ لوگ ایک پلان بناتے۔ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کا علم کہاں سے آ رہا ہے۔ چلو چلتے ہیں اس یہودی عالم کے پاس، وہی ہمیں محمد کا راز بتائے گا۔ اب وہ مدینہ جا کر یہودی اسکالر سے ملتے ہیں، کیونکہ یہودی اسکالرز کے پاس پرانی کتابیں تھی، تورات اور زبور۔ وہاں جا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ بتایا، ان کی دعوت کے بارے میں، ان کے پیغام کے بارے میں۔ آیا ہے اور وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ نبی ہے؟ اتنا سننے کے بعد یہودی اسکالر نے کہا، ہاں تم اس سے 3 سوال پوچھنا۔ ان سے 3 سوال پوچھنا۔ پہلا ان جوانوں کے بارے میں پوچھنا جو اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک گفا میں چلے گئے تھے، اور دوسرا سوال اس آدمی کے بارے میں پوچھنا جو پوری دنیا ٹریول کرتا رہا، ذوالقرنین۔ اور تیسرا سوال روح کے بارے میں پوچھنا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں سوالوں کے صحیح جواب دے دیتے ہیں تو وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ اگر وہ شخص تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے تو وہ سچے نبی ہیں اور وہ سچے ہیں۔ سوالوں کے جواب صحیح دے دے تو سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں، اور اگر نہ دے تو وہ جھوٹے ہیں۔ اب قریش کے لوگ خوشی سے مکہ واپس آئے۔ اب ہم اس کا راز کھول دیں گے۔ انہیں یہ لگا تھا کہ اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسا لیں گے۔ اب ہم اس کا راز کھول دیں گے۔ قریش کے ایک لیڈر نے کہا، اگر تم واقعی سچے نبی ہو تو بتاؤ وہ لوگ کون ہیں جو غار میں چھلے تھے، اور ذوالقرنین کون ہے، اور روح کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل بتا دوں گا، لیکن وہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اور پھر پورے 15 دن تک کوئی ریویلیشن نہیں آیا، کوئی وحی نہیں آئی۔ مکہ میں افواہیں پھیل گئی۔ دیکھا، ہم نے کہا تھا کہ یہ جواب نہیں دے پائیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ ان کا دل اداس تھا لیکن ان کا یقین اللہ پر قائم تھا۔ اور پھر 15 دن بعد جبریل علیہ السلام آئے، اور تب اللہ نے سورہ الکہف نازل کری۔ الحمدللہ الذی انزل علی
لعبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اس سورہ میں ان تینوں سوالوں کے جواب دیے گئے. اللہ اکبر. پورا جواب سورہ کہف میں مل گیا. اور ساتھ ہی ایک امپورٹنٹ پیغام دیا گیا. کبھی نہ کہنا کہ میں یہ کل کر دوں گا بنا انشاءاللہ کہے. اب سوچو یہ کتنا بڑا لیسن اللہ تعالی ہمیں سکھاتے ہیں. یہی بیک گراؤنڈ ہے سورہ الکہف کا. ایک سورہ جو صرف قریش کے سوالوں کا جواب نہیں تھی بلکہ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ایک نشانی تھی. اب آئیے سورہ الکہف کو آسان طریقے سے سمجھتے ہیں. اب یہاں پہ جو اسٹارٹنگ کی 2 آیت ہیں اس میں سورہ الکہف کی شروعات ایک تعریف سے ہوتی ہے. الحمدللہ یعنی ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی کتاب قرآن کو اپنے نبی پر نازل کی. اب اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کتاب سیدھی ہے, اس میں کوئی الجھن, کوئی کانٹرڈکشن یا کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ قرآن کسی فکشن, کہانی یا فلسفی کا کلیکشن نہیں ہے بلکہ ایک کلیئر اور پرفیکٹ گائیڈنس ہے. یہ اللہ کا پیور میسج ہے. اور اس سورہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے کہتے ہیں اپنی سوچ اور اپنا نظریہ قرآن کے مطابق بنا لو کیونکہ یہ ایک سچا پیغام ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ قرآن 2 چیزوں کے لیے نازل ہوا ہے. پہلا وارننگ اور دوسرا خوشخبری. اب وارننگ ان لوگوں کے لیے جو شرک کرتے ہیں, اللہ کے ساتھ کسی اور کو جوڑتے ہیں, اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو ایمان اور اعمال دونوں رکھتے ہیں. مطلب جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں, اچھا کام کرتے ہیں, دوسروں کے ساتھ انصاف اور نیک دل سے پیش آتے ہیں, ان کے لیے قرآن ایک ہوپ اور ریوارڈ کا پیغام ہے. قرآن ایک بیلنس کتاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں ایک طرف ڈر سے جگاتا ہے اور دوسری طرف امید سے بھر دیتا ہے. جو شرک کرے گا اس کے لیے وارننگ ہے اور جو سچا ایمان اور عمل رکھے گا اس کے لیے خوشخبری ہے یعنی جنت کا وعدہ. اب یہاں پر جو 5th آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں جو بس اپنے گیس سے اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں. مجھے تو شک ہے کہ یہ دنیا گوڈ کے ساتھ کسی نے مل کر بنائی ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایک اسپریچول ڈسپلن سکھاتے ہیں کہ جو بات اللہ کے بارے میں نہیں جانتے وہ کہنا بھی گناہ ہے, شرک ہے. یعنی جو فیتھ ہوتا ہے وہ لاجک سے نہیں بلکہ ریویلیشن سے سمجھا جاتا ہے. اب جو یہاں پہ 6 آیت ہے نا اس میں دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. Perhaps you would destroy yourself in grief over them if they do not believe in this message. یہ آیت بتاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کے لیے کتنا زیادہ پیار تھا. وہ چاہتے تھے کہ ہر انسان سچائی کو سمجھے, ہر دل تک اللہ کا پیغام پہنچے. لیکن جب لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. ارے دیکھو دیکھو نبی پھر سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ جاتا تھا. انہیں اتنا غم ہوتا تھا کہ اللہ نے ان سے خود کہا آپ اپنے آپ کو غم سے تباہ نہ کریں. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دے رہے تھے کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. آپ اتنا اداس نہ ہو کیونکہ اگر وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو یہ آپ کی کمی نہیں ہے بلکہ ان کا امتحان ہے. اب جو 7th اور 8 آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو کچھ تم دنیا میں دیکھتے ہو, پیسہ, دولت, بیوٹی, فیم, یہ سب صرف زینت ہے, ایک ڈیکوریشن ہے یعنی ٹیمپرری چارم ہے. مطلب دنیا کی یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کا پارٹ ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں کہ کون اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے اور کون ان چیزوں میں کھو جاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب اسی لیے بنایا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون سب سے بہتر عمل کرتا ہے. دنیا میں ہر چیز ٹیمپرری ہے. جو چیز تمہیں آج اٹریکٹ کرتی ہے وہ کل تمہارا ٹیسٹ بن سکتی ہے. آج تمہارا پیسہ, تمہارا اسٹیٹس سب تمہیں مل رہی ہے, لیکن یہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں, اور ہم ایک دن سب کچھ مٹی بنا دیں گے. اب جو یہاں پر 9 اور 10 آیت ہے, یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک نیو سین کھولتے ہیں. اسباب الکیف یعنی دا پیپل آف دا کیو.
अब यहाँ पर अल्लाह ताला पूछते हैं, क्या तुम समझते हो कि उन जवानों की कहानी कोई अजीब निशानी थी? मतलब ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं थी, ये अल्लाह की कुदरत में से एक बड़ी निशानी थी। वो कुछ यंग लोग थे जो एक जुल्म और शिर्क भरे शहर में रहते थे, जहाँ हर गली में आइडल वर्शिप होती थी और सच बोलने वाले लोगों को दुश्मन समझा जाता था। लेकिन ये जो यंग लोग थे, उनके दिल में सिर्फ अल्लाह का नाम था। उन्होंने फैसला किया कि हम दुनिया के खिलाफ जाएंगे लेकिन अपना ईमान नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वो अपने शहर से निकल गए और पहाड़ के एक गुफा में जाकर छुप गए ताकि वो अपना ईमान महफूज कर सके। उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह हमें अपनी तरफ से रहमत अता कर और हमारे लिए सही रास्ता बना। अब ये दुआ सिर्फ उन जवानों की नहीं थी, ये हर उस इंसान की दुआ है जो दुनिया के प्रेशर के बीच अपने दीन पर कायम रहना चाहता है। सूरह अल कहफ सिर्फ 14 साल पहले के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि आज के यूथ के लिए भी है, क्योंकि हर टाइम में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया के सवाल लेकर नबी के पैगाम को टेस्ट करते हैं और हर बार अल्लाह उनके शक का जवाब अपनी रेवलेशन यानी वही से देता है। तो इसीलिए आप लोग भी कुरान को मीनिंग के साथ पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि इस कुरान में हर सवालों के जवाब हैं। अब अगर हम सूरह कहफ को आसान तरीके से समझने की कोशिश करें तो इस सूरह में बेसिकली 4 फितनों की बात हुई है। मतलब इन 4 स्टोरी से अल्लाह ताला हमें 4 फितनों के बारे में सिखाते हैं। अब ये 4 फितने कौन कौन से हैं? ईमान का टेस्ट, पैसा और घमंड का टेस्ट, इल्म और सब्र का टेस्ट, ताकत और निज़ाम का टेस्ट। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस सूरह में 4 फितनों की बात हुई है, तो अब ये पूरी वीडियो सीरीज 6 चैप्टर्स में होगी, जिसमें हम पहले 5 वीडियोस में सूरह अल कहफ के 4 फितनों को समझेंगे और फिर लास्ट 6 पार्ट में हम समझेंगे कि कैसे ये चारों फितने दज्जाल के फितने से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। और लास्ट वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये सूरह हमें दज्जाल के फितनों से कैसे बचाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फितना, ईमान का इम्तिहान, द स्टोरी ऑफ असबाबुल कहफ।